بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو بزرگ حضرات بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سوال ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شدید عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں اس کا اصل حکم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام اور فقہائے کرام کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہے؟ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت مطہرہ کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک کرتے ہیں۔ ناظرین، جسمانی نظام کو درست رکھنے میں یہ نماز مدد دیتی ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے
جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی وقت بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ رب العزت کی طرف سے صحیح فیصلہ کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین مکرم، یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جو نماز کے پابند ہیں، اور نماز جو ہے یہ ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا اور پکا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہ دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سامعین، یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے۔
کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا تو اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے بہت دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط اور سب سے پختہ رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ براہ راست اللہ رب العزت سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ نماز جو ہے یہ جنت کے دروازوں کی چابی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی حضور بالکل نہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال ہے 5 وقت کی نماز کا، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشن ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے جب وہ زرد ہونے لگتا ہے، پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں، اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ محترم ناظرین، بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس
جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ ناظرین، اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند بھی ہو، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں اور رکوع و سجدے عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کریں اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، مگر سجدے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ سامعین، بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سامان کرے اور آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی تمام دعائیں مقبول و منظور کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔